إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. موجودہ حالات میں زندگی گزارنا مشکل سے مشکل تر بلکہ مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے. دن بدن زندگی آسانی کی بجائے مشکلات میں گرتی جا رہی ہے. ہر روز مہنگائی کا عذاب، ہر طرف بے امنی، خوف کا عالم، پریشانیاں ہی پریشانیاں. اس طرح کا دور ہم پر جاری و ساری ہے اور اس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں. یقیناً یہ صرف اور صرف ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ میں نے کہنا یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما أصابكم
من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اے لوگوں، ان میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، من مصیبت، یہ بات کیا عموم کے لیے آتا ہے، مصیبت یہ خود ہی نکرا ہے۔ اگر اس نکرا کو اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مانا کیا جائے تو مانا یہ ہوگا کہ بڑی مصیبت ہو یا چھوٹی مصیبت ہو، زندگی کے کسی موڑ پر آنے والی کوئی مصیبت ہو، یہ اس کا مانا ہے۔ فبما کسبت ایدیکم، فرمایا وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بہت ساری تمہاری خطائیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، یہ تو اتنے حالات ہم پر آ گئے، اگر سارے گناہوں کو ہم پر کتنا عذاب، ازمیشیں، پریشانیاں کو مسلط کر دے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس کا بھی جواب دیا۔ یہاں تو کیا فرمایا؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص حکم سے معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، اگر سارے گناہوں کی سزا تو دینا شروع کر دے دنیا میں پھر کیا بنے گا؟ اس کا جواب دیجیے دو مقامات پر، سورۃ الفاتر کے آخر میں اور سورۃ النحل میں۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر سارے گناہوں کی سزا تمہیں دے دوں تو زندگی نہ رہے، زمین پر چلنے والی کوئی چیز زندہ نہ رہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، یعنی وہی بات، من بھی عموم کے لیے آیا ہے اور دابہ یہ نکرہ ہے۔ فرمایا جتنی بھی چلنے والی چیزیں ہیں زمین پر، وہ انسان ہو، وہ حیوان ہو، درند ہو، پرند ہو، کوئی چیز ہو، اے لوگوں، اگر تمہارے سارے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں دے دے، کوئی زمین پر چلنے والی چیز زندہ نہ رہے، بلکہ دنیا کا سارا نظام ختم ہو جائے۔ یہ سورۃ النحل میں فرمایا۔ سورۃ الفاتر کے آخر میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، یہی معنی ہے۔ اگر جو کچھ لوگ گناہ کماتے ہیں، لوگوں کے گناہوں کے کمانے کے سبب اگر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کر لے تو زمین پر چلنے والی کوئی چیز زندہ نہ رہے، سب کچھ ختم ہو جائے۔ یہ جو ابھی دور چل رہا ہے، یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے، اور اگر اس کی گہرائی میں نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیسے اللہ کا فضل ہے؟ جو آیت مبارکہ پڑھی گئی اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، پھر پتہ چلا کہ واقعات ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے حالات ہم پر مسلط کیے۔ اللہ کیسے؟ کاش ہم قرآن پاک طریقے سے پڑھتے۔ ابھی 15 روز پہلے ہم نے رمضان مبارک میں قرآن سنا، پورا قرآن سنا۔ 15-16 روز پہلے، آج شوال کی 14 تاریخ ہے، پورا قرآن سنا۔ تقریباً تمام مساجد میں قرآن سنا گیا، قرآن کرام نے قرآن ہمیں سنایا، حفاظ نے ہمیں قرآن سنایا۔ کاش کے ترجمے سے پڑھتے، پھر ہمیں ہر سوال کا جواب ملتا ہے۔ سوال کا جوابات تو ہیں
لیکن ہمیں پتہ نہیں، پتہ اس لیے نہیں کہ ترجمے سے نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ سورۃ طٰہٰ کے آخر کی آیات مبارکہ ہے۔ سورۃ طٰہٰ اور یاسین کے بارے میں عوام میں یہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں فرشتوں پر پڑھی۔ یہ بناوٹی بات ہے، موضوع پر غلط بات ہے، اس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جتنا یہ بات کتنے نشید رہے، عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ طٰہٰ اور سورۃ یاسین اللہ نے فرشتوں پر پڑھی، ایسی کوئی بات مستند روایت سے ثابت نہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری نصیحت سے، میرے ذکر سے، یا مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے صراحت پر دی ہے، یا ذکر سے مراد دین اسلام ہے، قرآن ہے، اور پورا کا پورا دین ہے۔ اس کی وضاحت بھی آگے آ رہی ہے آیات میں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری نصیحت سے، میرے ذکر سے، میری کتاب سے، میری آیات سے، دین اسلام سے اعراض کیا، منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہاں ہے نکتے کی بات۔ زندگی اگر میں نے تنگ کی، اس نے اپنی اصلاح اگر نہیں کی، اگر اپنی اصلاح نہیں کی تو پھر کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن اسے ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہاں تک پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے زندگی تنگ کر دی ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچنے سے ہمیں پہلے پہلے آگاہ کر رہا ہے۔ اس کی ایک تو یہی دلیل ہے، آگے کیا فرمایا؟ اگر اس نے اپنی اصلاح نہ کی، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی طرف، دین کی طرف، قرآن کی طرف نہ پلٹا، پھر نتیجہ کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن سے ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہاں تک پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ زندگی تنگ کر دی۔ راتوں رات 150 روپے پیٹرول اوپر چلا گیا، کبھی تو سفر میں تھا، ڈیزل اتنا اوپر چلا گیا، پیٹرول اتنا اوپر چلا گیا، اشیاء خورد و نوش پہنچ سے دور تر ہوتی جا رہی ہے، زندگی تنگ سے تنگ ترین ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچنے سے پہلے پہلے ہمیں آگاہ کر رہا ہے، بندے بن جاؤ۔ اچھا، یہاں یہ بھی بات کرتے کہ بتاتا چلو، جن لوگوں نے ہم جیسے میدانوں کی طرح ان آیات کو سیریس میں نہیں لیا، ان کی زندگی کیسے تنگ ہوئی بتا دو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب امام الانبیاء علیہ السلام کو مکہ کے مشرک نے جو قرآن کو نہیں مانتے تھے، دین اسلام کو نہیں مانتے تھے، تنگ کیا، پریشان کیا، آپ کے ساتھیوں کو آئے دن شہید کر دیا کرتے تھے، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آل یاسر کے تو پورے کا پورا خاندان کو، ان لوگوں نے قرآن کو نہ ماننے والے تھے، اللہ کی نصیحت سے، دین اسلام سے اعراض کرنے والوں نے جب ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی، اے اللہ، جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور میں 60 سال انہوں نے قحط سالی مسلط کی، اسی طرح یہ قحط سالی ان قرآن نہ ماننے والے پر مسلط ہے۔ وہ 60 سال ان پر آئے، ہم تو کھاتے رہے، ماشاءاللہ بھیگ رہے، اللہ تعالیٰ مزید آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی طرف، شریعت کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اچھا خیال ہے، اچھا بھی ہے۔ جن لوگوں نے ان آیات کو سیریس بنا لیا، کیا ہوا؟ 60 سال تک ایسی قحط سالی آئی، درختوں کے پتے کھا لیں پر مجبور ہو گئے، اور ان
کی آنکھوں میں دھواں نظر آنے لگا بھوک کی وجہ سے، کچھ ہے ہی نہیں مکہ میں۔ مکہ کے مشرکوں نے یہ دور دیکھا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین اسلام کو قبول نہ کیا، اور سوچ کی بات جب قبول کر کے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ماشاءاللہ 7 سال تک ان پر پاکسالی مسلط کی گئی، کیوں؟ یہاں وہی سوال ہے، تاکہ بڑے دن کی پکڑ سے وہ بچ جائے، اپنی اصلاح کر لے۔ وہ بڑا دن کیا ہے ان کے لیے؟ بڑی پکڑ کر دے، بڑی پکڑ کر دے ان کے لیے کیا تھا؟ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی، جس کی طرف اشارہ فرمایا، جس کی نشاندہی فرمائی، فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون۔ پیچھے انہیں 7 سالوں کی پاکسالی کا تذکرہ ہے، انہیں 7 سالہ پاکسالی کا تذکرہ ہے۔ بھوک کی وجہ ان کو دھواں نظر آنے لگا، اس میں دخان جو ہے، اس میں دخان کے معنی دھواں ہے۔ فرمایا یہ دھواں، یہ 8 سالی، یہ بھوک کی وجہ سے یہ آگ میں دھواں نظر آنا، یہ اس بڑی پکڑ والے دن سے بچانا ہے۔ حالانکہ مشرک تھے، اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان دیکھے، لیکن جب نہیں مانے، اب بڑی پکڑ والا دن آیا۔ یہ بڑی پکڑ والا دن یوم بدر تھا۔ بدر کے روز سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک 70 دین اسلام کو نہ ماننے والے جہنم واصل ہوئے۔ ابو جہل اپنے حواریوں سمیت قتل ہوا۔ اس دن سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو سمجھایا، بار سمجھایا، اور سمجھانے کے اقدار دیکھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر فرعون، قوم فرعون کے واقعات تک سارے واقعات بتائے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے غرق ہونے کا واقعہ بتایا، ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی تباہی کا واقعہ بتایا، قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا واقعہ بتایا، قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا واقعہ بتایا۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے واقعات اور قصص یہ مکی دور میں ہے، مکی صورتوں میں ہے۔ یہ مکہ کے مشرکوں کو یہ سارے واقعات بتائے گئے تاکہ بڑی پکڑ کے دن سے بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کی ہولناکیاں بتائی، قیامت کی ہولناکیاں بتائی۔ قیامت کے دن یہ ہوگا، آسمان اور زمین کا نظام درم برہم ہو جائے گا، سورج ختم ہو جائے گا، اور جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ بار بتایا، یہ مکی صورت میں زیادہ تر ہو جاتی ہے۔ مقصد کیا تھا؟ بڑی پکڑ کے دن سے بچانا۔ لیکن جب نہیں مانے تو آگے نہ ڈر گئے۔ ہمیں اصل جو ان حالات کو ہم پر مسلط کیا جانا ہے، اس کا مقصد یہی ہے ہم جہنم سے بچ جائیں۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بار بیان کیا، انہی آیات میں سے ایک آیت مبارکہ، ایک سورہ مبارکہ ہے سورہ السجدہ، جو ہر جمعہ کے روز فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ السجدہ فجر کی پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، جمعہ کے روز فجر کی پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الطاہر پڑھا کرتے تھے۔ یہاں کے نقطے کی بات بتاتا جاؤں، الحمدللہ 1450 سال بیت گئے صرف اور صرف اس حدیث مبارکہ پر اور دیگر کئی حدیث مبارکہ پر عمل صرف آل حدیث مسانے پر ہوتا ہے۔ الحمدللہ جمعہ کے روز فجر کی پہلی رکعت میں، بلکہ بعض روایت میں نے آپ ہر جمعہ فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الطاہر پڑھا کرتے تھے۔ اسی سورۃ السجدہ کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ لوگوں سن لو، ہم تمہیں دنیا کا چھوٹا عذاب چکھائیں گے۔ لَنُذِيقَنَّهُم لام تاکید ہے، نون تاکید ثقیلہ، یہ بھی بات کو پکا کرنے کے لیے آتا ہے۔ 2 تاکیدوں کے ساتھ بات کو تسلیہ انداز میں بیان کر کے فرمایا
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یقیناً ان لوگوں کو جو شریعت کی باتوں کو نہیں مانتے، دین اسلام کو نہیں مانتے، ان کو چھوٹے عذاب سے ہم چھوٹے عذاب کا بدلہ کریں گے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے علاوہ۔ چھوٹا عذاب یہ مہنگائی کا عذاب، یہ پریشانی کا عذاب، یہ فتنوں کا عذاب، یہ مصائب کا عذاب، اس میں ہم چکھائیں گے کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں۔ اصل مقصد جہنم کے عذاب سے ہمیں بچانا ہے، تو اس میں دعوت فکر یہ دی گئی ہے، اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر ہم کم از کم اپنی اولاد کو اس سے پہلے خود پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جن 7 سالہ 8 سالی دور کا تذکرہ کیا گیا ہے، انہی دنوں کی بات بتاؤں، انہی سالوں کی بات۔ لیکن مکہ کے مشرک ایک ایک لقمہ کے لیے ترس رہے ہیں، پتے کھانے پر مجبور ہیں، کچھ بھی نہیں ہے پورے مکہ میں اناج لانے کے لیے۔ اس دور میں بھی جو دین کو ماننے والے تھے، جو دین اسلام کو سینے کے ساتھ لگانے والے تھے، اللہ نے ان تک کھانا پہنچایا۔ بتاؤ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ میں اور آپ دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ کتنے ہمارے ساتھی ہیں ہر جمعہ خطیب کہتا ہے وقت پر آتا ہے، کتنے ساتھی ہیں جو اذان سے پہلے آتے ہیں۔ یہ تو ہماری اصلاح کا کوئی عالم ہے۔ ہر جمعہ بتایا جاتا ہے، کیا یہ حدیث ہمیں کسی نے نہیں بتائی؟ یقیناً کسی نے کسی خطیب نے حدیث بتائی ہوگی۔ جمعہ کے روز فرشتے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، اذان سے جو بھی پہلے آتا ہے اس کا نام وہ لکھ لیتے ہیں اپنے رجسٹر میں۔ جو بعد میں آتے ہیں ان کا نام اس لسٹ میں نہیں ہوتا، جو لسٹ اللہ کے پاس جاتی ہے۔ جمعہ کے روز جو جو نماز کے بعد آتے ہیں، یہ اذان کے بعد آتے ہیں، خطیب کے منبر پر بیٹھتے ہیں ان کے بعد آتے ہیں، فرشتے ان کا نام درج نہیں کرتے، ان لوگوں میں وہ لوگ شامل نہیں جو پہلے آئے ہوئے ہیں، اس لسٹ میں ان لوگوں کا نام شامل نہیں۔ اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، میں اور آپ اپنی اپنی فیملی کے افراد کی اصلاح کر لیں، فردن اصلاح کرنا شروع کر دیں، یقین جانیے یہی ہمارا گھرانہ جنت کا باغیچہ بن جائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھیے، جس دور میں مکہ والوں پر قحط سالی مسلط کی گئی اللہ کی طرف سے تاکہ بڑی پکڑ سے وہ بچ جائیں، اسی دور کی بات ہے۔ اس سے بخاری کی حدیث ہے، سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ، حارث ایک کافر تھا جس کو قتل کیا تھا کفر کی حالت میں خبیب رضی اللہ عنہ۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو حارث کے بیٹوں نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ کہاں پر؟ مکہ میں۔ اور یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں میں مکہ میں پھل نہ نکلنے کی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ 8 سالی کا دور تھا۔ خبیب رضی اللہ عنہ گھر کی خواتین میں سے کسی خاتون سے کہتے ہیں مجھے آج استرا چاہیے، میں نے اپنی صفائی ستھرائی کرنی ہے، بلیڈ چاہیے۔ اسی اسنا جب ان کو بلیڈ دیا گیا، گھر کی ایک بچی، چھوٹی معصوم بچی تھی، وہ خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، گھر کی خواتین ڈر گئی کہیں ایسا نہ ہو انتقاماً خبیب رضی اللہ عنہ نے اس بچی کا گلا نہ کاٹ دیا۔ وہ ڈر گئے۔ ان کے ڈرنے کی وجہ سے خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا خبردار، ہمارے نبی نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم بچوں کی گردنوں پر استرا پھیرے، پلیٹیں پھیرے، ان کی گردنیں تن سے جدا کر دیں، ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ تم لوگوں نے میرے ساتھ جو کیا ہے لیکن میں انتقام ایسا نہیں کرتا۔ گھر کی خواتین کہتی اللہ کی قسم پورے مکہ میں پھل نبی کوئی چیز نہیں،
مکہ کے مشرک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں، انہی دنوں کی بات ہے خبیب رضی اللہ عنہ بے گوشت پھل کھا رہے ہیں، حالانکہ پورے مکہ کے پھل کے نام و نشان نہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ دین اسلام کو فالو کرنے والے تھے۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے اگر ہم اللہ کے بن جائیں، دین اسلام کی طرف مخلص ہو جائیں، یقین جانیے قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی بساتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں، اے دنیا والوں، اگر تم متقین بن جاؤ، تم صحیح طور پر مومن بن جاؤ، زمین و آسمان کے برکات ہم تم پر نشاور کر دیں گے، کھول دیں گے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لیکن افسوس وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لوگوں نے ہماری بات کو جھٹلایا، اسی وجہ سے ہم نے ان کی پکڑ کی۔ کسی کے تصور میں تھا اتنی مہنگائی ہوگی؟ یہ ظالم حکمران جو ہماری جان نہیں چھوڑ رہے، جو ہم پر عذاب پر کے مسلط ہو چکے ہیں، یہ صرف اور صرف ہماری اپنی ہی کوتاہیاں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ لوگوں بر و بحر میں فساد برپا ہو چکا۔ آج دیکھ لیں اپنے حروف میں کروڑوں لیٹر تیل آئل کھڑا ہوا ہے، روکا ہوا ہے ظالموں نے۔ ان ظالموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نیست نابود کرے، رکا ہوا ہے، اربوں کھربوں ڈالروں کا نقصان ہوا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ اے اللہ لوگ کس طرح کے ہیں؟ اس سے اگلی آیت میں فرمایا لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی کیا ہے؟ اللہ تمہیں سراحت تو سنا دینی تھی، سراحت تو فرما دے۔ فرمایا جی جی سنو، کان اکثرہم مشرکین، اکثر لوگ مشرک ہیں۔ آج دیکھنے درگاہوں میں کیا ہو رہا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک مٹانے ہے، بلکہ نوح علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء علیہ السلام تک سب انبیاء علیہ السلام بنیادی طور پر شرک مٹانے آئے۔ آج قدم قدم پہ شرک ہو رہا ہے۔ کان اکثرہم مشرکین، فرمایا لوگوں کی اکثریت مشرک ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین جانیے آپ اگر قرآن ترجمے کے ساتھ خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، ہمارے دل میں توحید کی محبت پیدا ہو، شرک کی نفرت پیدا ہو، نافرمانی کی نفرت پیدا ہو۔ ہم اپنے بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں دلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی یہ سوچا ہے؟ ابھی آج کل مدارس میں داخلے ہو رہے ہیں، یونیورسٹی میں داخلے دل رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی، لیکن اس طرف بھی اللہ کے بندوں مدارس میں بھی داخلے ہو رہے ہیں۔ یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ دین اسلام کی حفاظت کے قلعے ہیں، ان کی طرف آئیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آشنا کریں، دینی تعلیم پڑھائیں، پھر دیکھنا ہمارے بچوں کے دل کیسے باغ باغ ہوتے ہیں۔ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ یاد رکھیے جس دور میں صحابہ کرام نے پڑھا، کسی کی عمر 50 سال کی، کسی کی 40 سال کی، کسی کی 30 سال کی، کسی کی 60 سال کی، بڑی بڑی عمر کے صحابہ کرام نے قرآن پڑھا، حدیثیں پڑھی، اور پڑھ کر کیا ہوا؟ جو لوگ نہیں پڑھے وہ نشان عبرت بن گئے، جو پڑھ گئے وہ آدھی دنیا کے فاتح بن گئے۔ تاریخ ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، کیا صحابہ کرام آدھی دنیا کے فاتح نہیں بنے، آدھی دنیا کے مالک نہیں بنے؟ کس لیے بنے؟ وہ دین کے ساتھ مخلص تھے۔ آج میں اور آپ اسلامی ملک میں رہنے کے باوجود، مملکت اسلامی میں رہنے کے باوجود اتنی پریشانی سے زندگی گزارنا پڑ رہی ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم دین اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ آج اگر ہم اپنے گھروں میں دینی تعلیم پڑھنا شروع کر دیں، ایسے ایسے دھیرے دھیرے انشاءاللہ حالات مشکل سے آسانی کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہیں، لیکن یہ وعدے کب پورے ہوں گے؟ جب ہم دین اسلام کے ساتھ مخلص ہوں گے، اور پورے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔
کہ پوری دنیا میں اسلام ہوگا، شریعت کا نفاذ ہوگا، اور یہ وعدے آ چکے امام الانبیاء علیہ السلام کے دور میں، یہ وعدے آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے میں اور آپ دین کے ساتھ مخلص بن جائیں، قرآن و سنت کی مکمل پابندی کریں اور قرآن و سنت پر عمل پیرا کریں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حوالے سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔